شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی راحیل شیئر کر رہے ہیں۔ راحیل کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی یہ کہانی کارساز روڈ کراچی کی ہے۔ کارساز روڈ کراچی کو کون نہیں جانتا؟ اگر آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں تو آپ کو کراچی کے موسٹ ہانٹڈ پلیس میں سے کارساز روڈ بھی اس لسٹ میں نظر آئے گا۔ پہلے میں یہ باتیں صرف اور صرف مذاق سمجھتا تھا کہ لوگوں کی صرف من گھڑت کہانیاں ہیں، ان میں کوئی بھی ریئلٹی نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے بہت سے قصے کارساز روڈ کے بارے میں سن رکھے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میری شادی تھی تو جیسے کہ مہندی کے فنکشن ہوتے ہیں، میرے کچھ دوست تھے، ان لوگوں نے بھی الگ سے میری مہندی کا فنکشن رکھا ہوا تھا، اور میرا ایک دوست ہے، اس کے فارم ہاؤس پر ہم سب دوستوں نے اکٹھے ہو کر وہاں پر وہ میرے لیے ان لوگوں نے مہندی نکالنی تھی، وہیں پر وہ فنکشن تھا۔ میرے باقی کے شادی کے جتنے بھی فنکشن تھے وہ بھی میں نے اس کے فارم ہاؤس پر ہی ساری بکنگ کی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے میری مہندی کا فنکشن رکھا، وہاں پر ہم لوگ گئے۔ مجھے گھر والوں نے یہ کہا تھا کہ تم واپس آ جانا، کیونکہ نیکسٹ ڈے مہندی کا فنکشن ہم لوگوں نے گھر سے ہی سٹارٹ کرنا تھا اور پھر وہ فارم ہاؤس پر لے کر جانا تھا۔ اس طرح سے سارا ہم لوگوں کا سیٹ اپ تھا۔ وہاں پر میرا مہندی کا فنکشن ہوا، آج سے 20 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ مہندی کا فنکشن جیسے کہ موسٹ آف لیٹ ہی ختم ہوتے ہیں، تو کچھ دوست جو تھے وہ وہیں پر ان لوگوں نے اسٹے کر لیا۔ مجھے گھر والوں سے انسٹرکشن تھی کہ واپس آ جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں واپس آ جاؤں گا، لیکن میرے دوستوں نے مجھے بہت انسسٹ کیا کہ رہنے دو، صبح ہم لوگ مل کر ناشتے کے لیے نکلیں گے اور تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تبھی میرے موبائل پر کال آئی، تو جب میں نے کال اٹینڈ کی تو وہ میرے گھر سے ہی کال تھی، میری ایک کزن تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم گھر جلدی آؤ، تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ اللہ خیر کرے، ابو کو کیا ہو گیا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ میں نے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ مجھے ابھی نکلنا ہوگا، تم لوگ انجوائے کرو، تو انشاءاللہ پھر صبح ملاقات ہوگی۔ میں ان سے کہہ کر وہی اپنے دوست کی گاڑی لے کر تو نکل پڑا۔ اب جس راستے سے میں نے گزر کر جانا تھا یہ وہی کارساز روڈ تھا۔ رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا، 1:30 پونے 2 بج گئے تھے۔ جیسے ہی میں کارساز روڈ پر پہنچا، میری گاڑی بالکل ٹھیک تھی، میرے موبائل کی بیٹری بالکل فل تھی۔ جب میں کارساز روڈ کے درمیان میں پہنچا جہاں پر وہ پرانے کھنڈر ہیں، جہاں پر وہ پرانے کنویں ہیں، جب میں وہاں پر پہنچا تو میری گاڑی بند ہو گئی۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا میرے دوست کی یہ گاڑی تھی کہ اس گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے یا اس گاڑی کے کوئی انجن میں پرابلم ہو گیا کہ چلتی چلتی گاڑی ایک دم سے بند ہو گئی۔ موبائل چیک کیا کہ کال کر کے دوستوں کو بلاتا ہوں، وہ اتنے دور نہیں ہیں، وہ آ جائیں گے۔ جب موبائل پر کال کرنے لگا تو موبائل کی بیٹری ڈیڈ تھی، وہ اس حد تک ڈیڈ تھی کہ موبائل آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم، میں بالکل اکیلا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کافی زیادہ پرفیوم بھی لگایا تھا اور میں تیار بھی تھا۔ میرے ذہن میں وہ سب باتیں تو تھیں کہ یہاں پر کچھ چڑیل کا سلسلہ ہے، کہ یہاں پر کچھ چڑیل بھٹکتی ہے، لیکن اس ٹائم میں اس حد تک پینک تھا کہ مجھے یہ چیزیں میرے مائنڈ میں ہی نہیں تھیں۔ میں بار بار باہر نکلتا تھا، یہاں وہاں دیکھتا تھا، تھوڑا سا گاڑی سے آگے بھی گیا، پھر آ کر انجن دیکھا۔ اب میں میکینک تو تھا نہیں کہ مجھے پتہ لگتا کہ اس کو ایشو کیا ہوا ہے، نہ ہی میں کسی سے رابطہ کر سکتا تھا۔ ابھی گاڑی کے باہر ہی کھڑا تھا کہ آخر کیا کروں، پیدل نکل جاؤں، گھر کافی دور ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا راستے میں، اور اس کی گاڑی کیسے یہاں پر چھوڑوں، 100 خیال ذہن میں آ رہے تھے۔ تبھی کیا دیکھتا ہوں کہ دور سے جیسے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، کوئی چیخیں مارتی ہوئی کوئی لڑکی دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، جس سائڈ سے میں آیا تھا۔
جب وہ قریب آتی گئی تو وہ اور چیخیں ماری تھی اور چیخیں ماری تھی، روتی ہوئی بھاگتی ہوئی اکیلی لڑکی رات 2 سوا 2 بجے میری گاڑی کے پاس پہنچی، دلہن کا لباس پہنے ہوئے، بالکل ینگ سی لڑکی تھی، روئے جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں بھی گھبرا کے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، وہ بس مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ میری مدد کرو، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، آج میری شادی تھی تو ہم لوگوں کے خاندان میں دشمنی تھی، دشمنوں نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا، مجھے کڈنیپ کر لیا، میں بڑی مشکل سے ان کی گاڑی سے نکل کر آئی ہوں۔ اس طرح کی وہ مجھے سٹوری سنا رہی۔ اب میں پہلے ہی وہاں پر اسٹک ہوا تھا، میں نے اسے کہا کہ میری تو گاڑی بند ہے، میری تو گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے اور نہ ہی میرے پاس موبائل ہے کہ میں رابطہ کر سکوں۔ وہ بار بار بس واسطے ڈال رہی تھی کہ میری مدد کرو، مجھے کہیں چھپا دو۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کہاں چھپاؤں؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ یہاں پر کارساز روڈ پر بیک سائڈ پر جہاں پر کنویں ہیں وہاں پر ایک پرانا مندر ہے، تو مجھے وہاں پر چھپا دو۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اتنی رات کو اس طرف اندھیرا ہم کیا کریں گے؟ اس نے یہ کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں نے یہ جگہ دن کی روشنی میں دیکھی ہوئی ہے، تو تم مجھے یہاں پر چھپا دو، تم میری مدد کرو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکو گے۔ بہت اس نے مجھے جیسے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں اس طرح سے اس نے مجھے کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو، وہ میرے آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے، جیسے وہ مجھے اس طرف خود لے کر جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں تو کچھ تھا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو وہ اتنے اندھیرے میں ایسے چل رہی تھی جیسے اس کو سب دکھائی دے رہا ہے۔ 2 جگہ پر میں لڑکھڑایا، مجھے اللہ نے بچایا، ادھر بہت گہرے کنویں ہیں، وہاں پر ان کی کوئی باؤنڈری بھی نہیں ہے، جو جھاڑیوں کی طرف اور درختوں کی طرف جو کنویں ہیں وہاں پر بندہ ایک دم سے گر بھی سکتا ہے۔ وہ مجھے وہاں سے لے کر، میں 2 دفعہ بچا، کوئی ٹوٹی پھوٹی سی عمارت، کوئی کھنڈر ٹائپ جگہ تھی، واللہ علم کوئی مندر تھا یا کوئی پرانا زمانے کی کوئی جگہ تھی، مجھے نہیں پتا۔ میں تو کارساز روڈ، میں نے حقیقت میں دن کے ٹائم جا کر ایسی جگہوں کو میں نے ڈے لائٹ میں نہیں دیکھا ہوا۔ مجھے اس نے کہا کہ آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ، اگر تمہیں دیکھا تو وہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ اس نے مجھے اور ہی مجھے اس نے پریشرائز کر کے ڈرا دیا۔ وہ میرے ساتھ چلتی بھی بالکل ٹھیک تھی، بہت بہت زیادہ گندی جگہ تھی وہ، لائک جیسے کوئی کھنڈر ہے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا یہاں پر کوئی سانپ وغیرہ، اور میں نے اسے کہا بھی کہ یہاں پر اگر کوئی سانپ ہوا تو پھر اس نے مجھے یہ کہا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، بس اب ہم بالکل محفوظ ہیں، یہ لفظ بھی اس نے بولے۔ میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، میں تو پہلے ہی مجبور تھا، تو یہ اب میرے پتہ نہیں کیا ہوگا آگے کیا نہیں۔ تبھی وہ جا کر اسی مندر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی جگہ تھی، کچھ خاص نظر تو آ نہیں رہا تھا۔ ایک دم سے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس جگہ پر روشنی سی ہو رہی ہے۔ چاند بھی تھا لیکن وہاں پر وہ درخت اتنے گھنے تھے کہ ان کی روشنی ادھر اندر تو نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر یہ روشنی سی کیسے ہونے لگی ہے۔ مجھے وہ کھنڈر کا سارا جو ایٹماسفیئر تھا، وہاں کی ساری جگہ تھی، وہ مجھے ویزیبل ہونے لگی، نظر آنے لگی۔ باہر بھی ساری جھاڑیاں اور اندر کا وہ حصہ، وہ ایک کمرہ نما جگہ تھی، ٹوٹی ہوئی جگہ تھی، کچھ حصے اس کے گرے ہوئے تھے۔ وہ سامنے کونے میں سرخ لباس پہن کر بیٹھ گئی، اور سب سے زیادہ جو مسٹیریس اور خوفناک چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس نے منہ دیوار کی طرف کر لیا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم اتنی اونچی آواز میں مت رو، اگر تمہاری آواز کسی نے باہر سن لی تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے، اور یہاں پر یہ روشنی کیسے ہو رہی ہے؟ میرے ذہن تو یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ یہ اتنے اندھیرے میں ایک دم سے روشنی کہاں سے ہو گئی؟ کوئی کینڈل نہیں، کوئی وہاں پر دیا نہیں، کوئی باہر سے لائٹ نہیں، لیکن وہاں پر روشنی، اور وہ روشنی بھی ایسی کہ جیسے صحیح کوئی مدھم سی لائٹ ہوتی ہے جس میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ویسی روشنی۔ وہ روئے جا رہی ہے، تو میں نے اس کے پاس گیا، سسکیوں میں بہت خوفناک جیسے آوازیں ہوتی، ایک دم روتے روتے اس کی آواز بہت زیادہ بھیانک ہونے لگ گئی۔ اس کی آواز اس حد تک بھیانک ہونے لگ گئی جیسے کوئی ملی جلی آواز ہوتی ہے، جیسے گائے کی آواز ہو جائے یا جیسے کوئی بلی کی آواز ہو جائے۔ تو مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا۔ ابھی میں ڈر کے پیچھے ہو ہی رہا تھا، ایک دم سے اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ اتنی بھیانک تھی، وہ اتنی خوفناک تھی کہ اس کے اس ہیبت ناک چہرے کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اس کا بہت بڑا منہ تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اتنے لمبے دانت، اتنی لمبی زبان، اور بہت زیادہ بھیانک اس کے ہاتھ تھے۔ اس کے ہاتھ ٹیڑھے تھے، یعنی ہاتھ مڑے ہوئے تھے، اور انگلیاں بہت لمبی تھیں۔ اس نے اتنے بھیانک انداز میں ہنسنا شروع کیا، وہ تو کوئی پچھل پیری، کوئی چڑیل تھی۔ بس جب میں نے یہ منظر دیکھا
پھر کیا وہ کھنڈر اور کیا وہ جگہ. میں باہر بھاگا ہوں, مجھے یہ بھی یاد ہے. میں یہ بھی بھول گیا کہ وہاں پر کنویں ہیں یا جو کچھ بھی ہے. بس مجھے یہ تھا کہ میں اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلوں. جیسے ہی میں ان درختوں میں آیا, پتہ نہیں مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پر کوئی چیز لگی ہے, کوئی بہت بھاری سی چیز میرے سر کے اوپر, جیسے کوئی پتھر یا کوئی ایسی چیز آ کر میرے سر کے اوپر لگی. میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو صبح میرے ارد گرد بہت زیادہ لوگ تھے. کارساز روڈ پر میں بے ہوش پڑا تھا. ان لوگوں نے مجھے اٹھایا اور پوچھا کہ تم کون ہو. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا کوئی حقیقت ہے. پانی وانی مجھے پلایا. 8-10 لوگ تھے وہ, کچھ بائک والے تھے, 1-2 گاڑی والے تھے. میں نے انہیں رات والا سارا ماجرا بتایا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. ان لوگوں نے میرا گھر پوچھا, گاڑی سٹارٹ کی, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. میرے موبائل کا کوئی پتہ ہی نہیں, موبائل کہاں گیا کہاں نہیں, کسی نے اٹھا لیا یا کہیں گر گیا, مجھے نہیں پتا. وہ لوگ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے. گھر والوں نے جب مجھے دیکھا سب ڈر کے. شادی والا گھر تھا, مہمان ہی مہمان تھے, سب بہت خوف زدہ تھے. مجھے میری ایک دادی کی بہن تھی, ان کو بھی ہم دادی ہی کہتے تھے. وہ بڑی پرہیزگار, نماز اور قرآن پاک تہجد گزار تھیں. انہوں نے دم کیا. میں نے انہیں ساری بات بتائی. ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے اوپر اس چڑیل نے حملہ کیا ہے جو کارساز روڈ پر موجود ہے. دادی کی بہن کہتی ہیں کہ وہ لوگ اپنی جوانی سے اس چڑیل کے قصے سنتے آ رہے ہیں. یہ کوئی بہت قدیم اور پرانی وہاں پر مخلوق ہے, چڑیل ہے جس کا وہاں پر بسیرا ہے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں اس راستے پر اب نہیں جانا, کیونکہ کچھ روایات میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو اس طرح سے چڑیل, جو دلہن کے روپ میں چڑیل پھرتی ہے, وہ جب بھی کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ حملہ آور لازمی ہوتی ہے اگر اس کے علاقے یا اس کی جگہ میں سے گزرا جائے. یہ بات بھی دادی نے ہی بتائی ہمیں. مجھے بہت سا بخار تھا, ان کے دم سے مجھے کچھ آرام آیا, دوائیاں بھی لیں. اب آج گھر کی مہندی کا فنکشن تھا. امی وغیرہ نے یہ کہا کہ نہیں, ہم لوگوں نے تو وہاں پر اب جانا ہی نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں نے سب نے فون کا پوچھا, مجھے تو فون کا پتہ ہی نہیں تھا میرا موبائل کہاں ہے کہاں نہیں. میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے فون آیا تھا کہ ابو کی طبیعت خراب ہے. ابو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو کوئی فون تمہیں کیا ہی نہیں ہے, جب تم خود بتا کر گئے تھے کہ میں آ جاؤں گا. ابو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے. پتہ نہیں وہ کس نے فون کیا تھا. جو میری کزن تھی عالیہ, ان سے جب پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو آپ کو کوئی فون کیا ہی نہیں ہے, میں بھلا کیوں فون کروں گی. وہ اپنے گھر تھیں, ان کے گھر ہمارے گھر کے پاس ہی تھے, وہ اپنے گھر تھیں. پھر وہ فون کس نے کیا یہ بھی پتہ نہیں چلا, اور میرا موبائل بھی گم ہو گیا. اب آج مہندی کا فنکشن تھا تو وہ سارا جو ارینجمنٹ تھا, ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا, وہاں پر سارا ارینجمنٹ ہوا, مہندی کا فنکشن ہو گیا. میری شادی بھی جس فیملی میں ہو رہی تھی وہ بھی پاس ہی رہتے تھے, یہاں تک کہ میری شادی بھی ہو گئی. شادی کے تیسرے دن کی بات ہے, تیسرے چوتھے دن کی بات ہے. میں اپنے کمرے میں, ہم لوگوں نے جب کھانا وغیرہ کھایا, ہم لوگ کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہم لوگ سو گئے, میں اٹھ کر واش روم میں گیا. جیسے ہی میں واش روم سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری جو مسز ہے, سرخ لباس اس نے پہنا ہوا ہے, وہ آگے چہرے کے اوپر وہ کپڑا گھونگھٹ نکال کر تو وہ ڈریسنگ کے آگے بیٹھ گئی. مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس کو کیا ہوا ہے, سوئی سوئی یہ سرخ لباس پہن کر اور یہ گھونگھٹ نکال کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے اپنی مسز کو یہ کہا کہ کیا مسئلہ ہے یہ, اب اتنی رات کو آپ نے یہ کیوں یہ ڈریس پہنا ہے. وہ کسی بات کا جواب ہی نہیں تھی دے رہی. اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے کمرے کی لائٹ آن کی, کمرے کی لائٹ آن کر کے میں پھر پیچھے پلٹا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا ہے. اس نے ہنسنا شروع کر دیا, اور اس کے ہنسنے کا انداز جو تھا وہ بہت زیادہ بھیانک تھا. عجیب و غریب اس کے گلے سے جیسے کوئی خوفناک آوازیں نکلی. میں ڈر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو وہ لائٹ آف ہوگی کمرے کی. جیسے کمرے کی لائٹ آف ہوئی, اس نے وہ اپنا گھونگھٹ اٹھایا. وہ وہی چڑیل تھی, وہ بہت بھیانک تھی. اس کی سفید کلر کی آنکھیں تھیں, آنکھوں میں کوئی آئی بال نہیں تھا. میں نے اس کو اپنے بہت قریب دیکھا. میں بہت زیادہ اونچی آواز میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. جیسے میں چیخ رہا تھا, ایک دم سے کمرے کی لائٹ آن ہوئی, اور جو میری مسز تھی میرے پاس جو شور مچا رہی تھی, چلا رہی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے. سب گھر والے آ گئے. اس وقت میں اپنے کمرے کے کونے میں یعنی دروازے کی بیک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا. میری حالت بہت زیادہ خراب تھی, میں بہت ڈرا ہوا تھا, میں تھر تھر کانپ رہا تھا.
میں نے سب کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے پھر ہوا ہے۔ امی ابو بہت ڈر گئے کہ جب تک کسی ہم بزرگ کے پاس نہیں جائیں گے یہ مخلوق پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میری مسز بھی بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں۔ اب اس نے یہ کہا کہ مجھے اس کمرے میں سونا ہی نہیں ہے۔ میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں ابو کے پاس ابو کے کمرے میں سونے چلا گیا اور وہ جو میری مسز تھی وہ امی اور دادی کے ساتھ اس کمرے میں سو گئی۔ صبح جب ہوئی تو میرے گھر والے جو تھے مجھے لے کر ایک عامل صاحب کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی، ساری حقیقت بتائی۔ انہوں نے میرے ہاتھوں کے نیلز چیک کیے۔ میرے ہاتھوں کے نیلز مجھے نہیں پتا تھا، وہ ان کے اوپر ایک عجیب و غریب بلیک کلر کا نشان سا پڑ گیا تھا سارے نیلز کے اوپر، جیسے کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ بلڈ اسپاٹ وہاں پر بن جاتا ہے، ویسے ایک نشان سا بن گیا تھا اور وہ سڈنلی اپیئر ہوا۔ میں نے تو اس پر غور ہی نہیں کیا۔ انہوں نے پڑھائی کی، پانی مجھے پلایا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے پیچھے وہ چڑیل لگی ہوئی ہے۔ جس رات تم کارساز روڈ سے گزر رہے تھے، تمہاری شادی تھی اور تم تیار بھی ہوئے تھے، پرفیوم بھی لگا، تو اس روڈ پر وہ چڑیل بھٹکتی ہے اور وہ بہت پرانی مخلوق ہے وہاں پر، وہی تمہارے پیچھے لگی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 11 دن تمہیں بہت حفاظت کرنی ہوگی، تم نے اکیلے بالکل بھی نہیں رہنا، تمہارے پاس 4 سے 5 لوگ رہنے چاہیے۔ خاص طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تم اپنی مسز کے ساتھ ہوگے کمرے میں تو وہ مخلوق اس پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے، اس کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کے روپ میں بھی تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ تم اگر یہ دیکھو کہ تمہاری مسز تمہیں کسی اور گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پر نظر آ رہی ہے، گھر کے کسی ایسے حصے میں نظر آ رہی ہے جہاں پر اس کا آنا جانا نہیں ہے، تمہیں بلا رہی ہے، تمہیں بلا کر فوراً پلٹ جاتی ہے، تو وہ تمہاری مسز نہیں ہوگی۔ میں نے تعویذ گلے میں پہن لیا۔ اب 11 دن سب کو یہ بات بھی بتا دی، مسز کو بھی بتا دی۔ وہ تو اتنی خوف زدہ ہوئی کہ اس کو بھی بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ ان کے گھر میں بھی سب کو پتہ چل گیا۔ ہر ٹائم ہمارے کمرے میں سب موجود رہتے تھے۔ اسی رات کی بات ہے جس دن میں نے گلے میں وہ تعویذ پہنا، سب جاگ رہے تھے، 12 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے میں نے نیا موبائل لیا تو میرے ایک دوست کی کال آئی، سگنل نہیں آ رہے تھے کمرے میں۔ میں کال سنتا سنتا صحن میں آ گیا، پیچھے سب بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، مجھے تو یہ بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں فون پر بات کر رہا تھا تو ایک دم سے میری مسز نے جیسے مجھے آواز دی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں کے درمیان میں میری مسز کھڑی ہیں اسی ریڈ لباس میں، اور مجھے آواز دے کر کہتی ہے کہ آؤ اوپر چلتے ہیں۔ ایک دم سے مجھے وہ چیز یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمہیں آواز دے کر پلٹ جائے گی۔ اس نے مجھے آواز دی، میں نے اسے دیکھا، وہ میرے سامنے کھڑی اور وہ فوراً پلٹ گئی۔ میں سمجھ گیا، میں پھر چیخے مارتا ہوا اندر بھاگا تو وہ اندر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ اس مخلوق نے مجھے 11 دن تنگ کیا۔ وہ مجھے اکثر نظر آتی تھی میری مسز کے روپ میں ہی۔ اگر وہ کمرے میں موجود ہے تو وہ مجھے گھر سے باہر کمرے سے باہر نظر آ جاتی تھی، کبھی صحن میں، کبھی کچن میں، اور سب لوگوں میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ 11 دن میں نے بہت مشکل کے گزارے۔ 11 دن کے بعد پھر انہوں نے میرے تعویذات چینج کیے، کچھ کمرے میں لگانے کے لیے دیے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ چیزیں بتائیں، جیسے بکرے کا گوشت، بکرے کا سر ہوتا ہے، یہ چیزیں، وہ سب ہم نے کیا۔ 3 ماہ بہت مشکل سے گزرے۔ 3 ماہ کے بعد سب کچھ نارمل ہونے لگ گیا۔ ڈراؤنے خواب آتے تھے، سویا ہوا ڈر جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اس خوفناک چہرے میں میرے سامنے نہیں آئی، لیکن جو وقت میں نے دیکھا میں وہ کبھی بھی نہیں اس کو اگنور کر سکتا۔ بہت سے لوگ میری طرح ہوں گے جو پہلے ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ میں ہنستا تھا جب مجھے لوگ یہ کارساز روڈ کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن جب میرے ساتھ خود یہ سب ہوا تو مجھے بھی یقین آ گیا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ راہیل آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔
نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. میرا نیا چینل بیوٹی ہیکس، اس پر بھی انشاءاللہ میں آج ویڈیو ایک پوسٹ کروں گی، بہت افیکٹڈ ویڈیو ہے، اس کو بھی وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان سب کو میں موسٹ ویلکم کہتی ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.